ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے گیت گایا. تو اسی روح میں, اسی معموری میں ہم آگے بڑھتے ہیں, اپنے کلام کو کھولتے ہیں. آپ کوئی بھی جو ٹرانسلیشن اپنے آپ کے ہاتھ میں ہے, چاہے وہ اردو ہو چاہے انگلش ہو, پلیز آپ مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 15واں باب, اس کی پہلی آیت مبارکہ سے لے کر 8ویں آیت مبارکہ تک جو ہے وہ آج ہم پڑھیں گے. گو میں صرف ایک ہی آیت پر دھیان و گیان کروں گا آپ کے ساتھ, مگر ہم پورا وہ اقتباس جو ہے وہ پڑھ لیں گے. تو مقدس یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب, اس کا 15واں باب, اس کی پہلی آیت مبارکہ سے لے کر 8ویں آیت مبارکہ تک. کی طاق میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے. جو ڈالی مجھ میں پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے, اور ہر ایک کو جو پھل لاتی اس سے وہ چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے. اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا ہے پاک ہو گئے ہو. تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں قائم رہوں گا. جس طرح کہ ڈالی جب تک وہ طاق میں لگی نہ رہے اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی, اسی طرح تم بھی جب تک مجھ میں قائم نہ رہو. طاق میں ہوں, تم ڈالیاں ہو. جو مجھ میں رہتا ہے اور میں اس میں, وہ بہت پھل لاتا ہے, کیونکہ مجھ سے جدا تم کچھ نہیں کر سکتے. اگر کوئی مجھ میں قائم نہ رہے تو وہ ڈالی کی طرح پھینک دیا جائے گا اور سوکھ جائے گا, اور لوگ انہیں بٹوریں گے اور آگ میں جھونک دیں گے اور وہ جل جائیں گے. اگر تم مجھ میں رہو اور میری باتیں تم میں رہیں تو جو کچھ تم چاہتے ہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا. میرے باپ کا جلال اسی سے ہے کہ تم بہت پھل لاؤ, یوں ہی میرے شاگرد ٹھہرو گے. آمین. آمین. تو اگر ایک دفعہ ہم اسے انگلش میں پڑھ لیں, کولن بھائی آپ اسے پڑھ سکتے ہیں انگلش میں ایک دفعہ, تاکہ ہمارے پاس دونوں ورڈ ٹرانسلیشن ہو جائیں. جی فادر جی, کولن کو آج جو سیکنڈ ڈوز ہے نا ویکسین کی وہ لگی ہے, تو جی شاید کی طبیعت بھی صحیح نہیں ہے. آپ خود اوکے ہی پڑھ لیں. اوکے, تو ٹھیک ہے, ہم اردو کو ہی رکھتے ہیں. اگر کوئی انگلش میں پڑھنا چاہتا ہے تو پلیز اس کو ہاں دیکھ جی لیں. نوٹ, ہاں جی وہ نوٹ کر. جی وہ نوٹ کر. جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ در حقیقت جو ہے وہ لتوریائی سال کا, خاص طور پہ جو پاشکا کا 5واں اتوار ہے, اور اس 5ویں اتوار کو ہم دا وائن سنڈے بھی کہتے ہیں, یعنی خاص طور پہ ڈالیاں اور شاخوں کے حوالے سے اسے جانا جاتا ہے. یہاں پر میں نے ایک جو اقتباس جو ہے وہ لگایا ہے, اور یہ میرا فیوریٹ امیج ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ I am the vine and you are the branches. تو خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ ہمیں باور کروا رہے ہیں کہ آپ برانچ ہے, اور ہم دیکھیں گے تھوڑی دیر تک کہ کس طرح یہ اقتباس جو ہے وہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم مسیح میں پیوست ہوں, یعنی مسیح کے ساتھ جڑیں. تو لہٰذا ہم کلام کو اپنے پاس رکھیں, جیسے جیسے میں آپ کے ساتھ ہم سارے مل کے اس سفر میں چلیں گے, کلام کو سیکھنے کے سفر میں, تو آپ دیکھتے جائیں گے کہ کس طرح خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں. اب اس کا سیکو سباق جو ہے وہ بڑا دلچسپ ہے, اور اسے سمجھنے کے لیے وہ ہم سارے باب تو نہیں دیکھیں گے, وی ول ناٹ گو تھرو آل دا چیپٹرز, مگر میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے, اس کا سیکو سباق کیا ہے,
وہ یہ ہے کہ یعنی گو یہاں پر 13ویں باب سے ویسے شروع ہوتا ہے، مگر میں نے 12واں باب اس لیے رکھ دیا ہے کیونکہ خداوند یسوع مسیح آلریڈی جیروسلم میں جو ہیں وہ داخل ہو چکے ہیں۔ اب اس جیروسلم میں داخل جب ہو چکے ہیں تو جیروسلم میں یہ وہ وقت ہے کہ جب وہاں پر عید فصح منائی جا رہی ہے، یعنی پاس اوور از گوئنگ آن، دا سیلیبریشن آف دا ریلیجیس فیسٹیول۔ اب یہ ریلیجیس فیسٹیول سال میں ایک ہی دفعہ ہوتا ہے۔ اب اس سال کے ایک ہی دفعہ میں تمام جو یہودی ہیں ان پہ یہ فرض تھا کہ وہ یروشلم میں جائیں، یعنی یروشلم آپ کو پتہ ہے کہ یعنی خدا کا پسندیدہ شہر ہے، چنا ہوا شہر ہے، اور یہودیوں کے لیے یہ بڑی مقدس جگہ ہے۔ اب وہاں پر تمام یہودی جو ہے وہ اکٹھے ہو رہے ہیں، کس وجہ سے؟ کہ وہاں پر فصح جو ہے وہ منایا جائے۔ یہاں پر جو فصح ہے، اگر آپ کو تھوڑا سا پیچھے جائیں تکوین کی اقدس کتاب میں، خروج کی اقدس کتاب میں، تو وہاں پر آپ دیکھتے ہیں خداوند نے خود بنی اسرائیل کو ہدایت دی تھی، ان کی رہنمائی کی تھی کہ تم نے ایک برا ذبح کرنا ہے اور اس کا خون جو ہے وہ چوکٹ پر لگانا ہے، اور اس کا جو گوشت ہے وہ تم نے کھانا ہے، اور اسی برے کے کھانے سے اور اس کے خون کے نشان سے میں تمہیں مصریوں کی غلامی سے رہائی دوں گا۔ اور کس طرح رہائی دوں گا؟ میں ان کے پلوٹوں کو ماروں گا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب خداوند وہاں سے گزرتا ہے تو وہاں پر وہ خداوند جو ہے وہ مصریوں کے پلوٹوں کو مارتے ہیں، اس لیے اسے پاس اوور کہتے ہیں، یعنی خداوند پاس اوور، یعنی پاس اوور کا مطلب یہ ہے کہ یعنی بنی اسرائیل سے وہ پاس اوور ہو گیا، یعنی انہیں کچھ نہیں کہا مگر مصریوں کو جا کے مارا۔ تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے جب خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ حقیقی طاق میں ہوں، یعنی کون سا وقت ہے؟ پاس اوور کا وقت ہے، عید فصح کا موقع ہے۔ یہاں پر حوالہ دیکھ لیتے ہیں ہم کہ یعنی واقعی یہ وہی وقت تھا کہ جب خداوند یسوع مسیح یروشلم میں تھا۔ اردو میں دیکھ لیں اس کو، یوحنا کی انجیل اس کا 13واں باب، اس کی پہلی آیت مبارکہ سے لے کر دوسری آیت مبارکہ تک، جو بھی ڈھونڈ لے پہلے وہ پڑھ سکتا ہے۔ عید فصح سے پہلے یسوع یہ جانتے ہوئے کہ میرا وہ وقت آ پہنچا ہے کہ دنیا سے رحلت کر کے باپ کے پاس جاؤں، جبکہ اپنوں کو جو دنیا میں تھے پیار کرتا تھا انہیں آخر تک پیار کرتا گیا۔ اور شام کا کھانا کھاتے وقت جبکہ شیطان نے یہودا بن شمعون اسکریوتی کے دل میں ڈالا تھا کہ اسے پکڑوائے۔ آمین۔ بہت بہت شکریہ باجی۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ خداوند جو ہے وہ آلریڈی فصح کا موقع چل رہا ہے، یعنی فصح جو ہے وہاں پر ہو رہا ہے اور خداوند جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے۔ تو یہ وہ وقت ہے جب تمام یہودی وہاں پر موجود ہیں۔ اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ تمام یہودی جب آتے ہیں، یعنی ایمانداروں کی جماعت جب آتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنی اپنی قربانی پیش کرتے ہیں، وہ اپنا اپنا برا لے کر آتے ہیں، اور وہ برا جو ہے وہ ہیکل میں لے کے جاتے ہیں تاکہ وہ خداوند کی نظر کر سکے۔ اب کیونکہ یہ قربانی جو ہے یہ ہر یہودی پر واجب تھی، یہ اس قربانی کا اس ہدیے کا کوئی نیم البدل نہیں تھا، تو لہٰذا ہر یہودی جو تھا اس کی اگر زندگی کی جو ایک خواہش ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ کم از کم زندگی میں ایک دفعہ وہ یروشلم کی ہیکل میں جا کر یہ قربانی جو ہے خداوند کے حضور چڑھائے۔ تو اس لیے جب اس موقع پر جب لوگ اکٹھے ہوتے تھے تو سارے یعنی ہر خاندان کا فرد جو تھا، یعنی جو سربراہ ہوتا تھا، وہ ایک برا لے کر آتا تھا اور وہ ہیکل میں داخل ہوتے تھے۔ اب کیونکہ جب یہ برا ہیکل میں داخل ہو رہا ہے، یعنی یہ برا داخل ہو رہا ہے، تو جیسا کہ میں نے شاید آپ کے ساتھ ایک شیئر کیا تھا، یا شاید آپ کے ساتھ یا دوسرے گروپ کے ساتھ، مجھے یاد نہیں ہے، مگر یہ گروپ یعنی یہ جو برا تھا یہ ہیکل کے 12 دروازے تھے، یہ کسی اور دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے۔ ایک دروازہ جو ہے وہ مخصوص ہوتا تھا ان بروں کے لیے، یعنی قربانی کے بروں کے لیے، اور وہ کون سا دروازہ ہوتا تھا؟ اسے کہتے تھے وائن گیٹ۔ یعنی وائن گیٹ کا مطلب یہ ہے کہ یعنی طاق، حقیقی طاق کا دروازہ۔ ہر کسی دروازے سے نہیں داخل ہوتے تھے بلکہ حقیقی طاق کے دروازے سے داخل ہوتے تھے۔ یہ میں نے ہسٹری کا ایک پوائنٹ دیا یہاں پر
تو اس ہسٹری کے پوائنٹ میں جو جوسیفس ہے وہ یہودی جو تاریخ ہے اس کا سب سے اعلیٰ مورخ ہے، یعنی تاریخ دان ہے، ہسٹورین ہے. ہی از دا بیسٹ نون جوئش ہسٹورین. اس کے مطابق یہ ہے کہ یعنی وہاں پر جب ہیکل کے اندر ایک دروازہ تھا اور اس دروازے پر جو حقیقی طاق تھا اس کی اتنی بڑی تصویر بنائی گئی تھی یا اتنی بڑی شبیہ بنائی گئی تھی کہ انسان کے جتنے اس کا قد تھا، یعنی انسان کے جتنے جو تھے وہ طاق بنائی گئی تھی، تاکہ ہر بندہ جو دور سے بھی آتا تھا وہ جب اس دروازے کو دیکھتا تھا، اس طاق کو دیکھتا تھا، اس شبیہ کو دیکھتا تھا تو وہ کہتے تھا ہاں یہ قربانی کے برے کا دروازہ ہے، یعنی یہاں سے داخل ہوتے ہیں. تو یہ تصویر جو ہے یہ میں نے گوگل سے لی ہے، وہ یہ اوریجنل امیج نہیں لگ رہا مجھے، مگر پھر بھی میں نے کیونکہ اوریجنل امیج بلیک تھا تو میں نے کلرفل پکچر آپ کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یعنی دروازے کے اوپر جو ہے وہ طاق بنی ہوئی ہے. یو کین سی دیٹ دا وائن از آن دا ٹاپ آف دا ڈور. سو آپ اس تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے جب ہم آگے آتے ہیں تو یہ جو اتنی بڑی جو بنائی گئی ہے ہیکل کی شبیہ، یہ کس چیز کو ظاہر کرتی ہے؟ اس کے سمجھنے کے لیے ہمیں عدد کی اقدس کتاب اس کا 13واں باب اس کی 22ویں اور 23ویں آیت مبارکہ دیکھنی پڑے گی. جو بھی پہلے تلاش کر لے وہ پڑھ سکتا ہے. اور وہ اوپر چڑھ گئے اور سین کے بیابان سے لے کر رہوب تک جو حماد کے مدخل کے قریب ہے ملک کا حال دریافت کیا، اور نجبہ میں چڑھے اور ہیبرون میں آئے، اور وہاں پر اناک کے بیٹے اہیمان اور ششائی اور تلمائی تھے، اور ہیبرون مصر کے سون سے 7 برس پہلے بنایا گیا تھا. آمین. 23ویں آیت بھی پڑھ دیں ساتھ. جی 23ویں آیت. اب وہ وادی اشکول میں نیچے اترے، اور وہاں سے انہوں نے انگور کی ایک ڈالی گچھے کے کاٹی، اور اسے لاٹھی پر رکھ کر 2 آدمیوں نے اٹھائی، اور انہوں نے وہاں سے کچھ انار اور انجیر بھی لیے. اس جگہ کا نام انہوں نے وادی اشکول رکھا. جی بہت بہت شکریہ. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یعنی کلام میں لکھا ہوا ہے کہ وہاں سے انہوں نے انگور کی ایک ڈھالی لی، یعنی ایک گچھا لیا، اور وہ گچھا کتنا بڑا تھا کہ یعنی ایک شخص اسے اٹھا نہیں سکتا تھا، تو انہوں نے ایک ڈنڈا لیا، یعنی ایک لاٹھی لی، اور اس لاٹھی کے اندر اسے باندھا اور 2 لوگوں نے اٹھایا. تو لہٰذا جب ہیکل کے اندر وہ دروازہ تھا جسے طاق کا دروازہ کہتے ہیں، وہاں پر بڑا جو امیج تھا یا جو تصویر تھی یا جو شبیہ تھی وہ اس چیز کو ظاہر کرتی تھی کہ یعنی یہ وہی یاد دہانی کے طور پر ہے کہ جب لوگ جو ہیں بنی اسرائیل میں وعدے کی سرزمین میں داخل ہونے لگے تھے. تو لہٰذا جب یہ انگوروں کا جو گچھا تھا وہ عہد کا نشان ہے کہ یعنی عہد کی سرزمین میں داخل ہونے لگے ہیں. اور جو پاس اوور ہے، جو عید فصح ہے، وہ کس چیز کا نشان تھا کہ یعنی خداون جو ہے وہ خداون کے لیے قربانی درکار ہے. تو لہٰذا جب ہم ان دونوں لفظوں کو ملاتے ہیں what we get a covenantal sacrifice، یعنی عہد کی قربانی جو ہے وہ ہمیں یاد دلاتی ہے. اب اس سارے سیک و سباق کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور خداون اس تمام سیک و سباق کے اندر کہہ رہے ہیں کہ I am the vine and you are the branches, abide in me, bear fruit. کس وجہ سے کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ جو طاق ہے وہ در حقیقت خداون کے ساتھ
عہد کا نشان ہے، یعنی خداوند کی حضوری میں کھانے پینے کا نشان ہے۔ حوالے کے طور پر دیکھ لیتے ہیں خروج کی اقدس کتاب، اس کا 24واں باب، اس کی 9ویں آیت سے لے کر 11ویں آیت تک۔ اور شیرل کین یو ریڈ ان انگلش؟ سو وی ول Wine, a symbol of covenant. Then Moses and Aaron, Nadab and Abihu, and 70 of the elders of Israel went up, and they saw the God of Israel. Under his feet there was something like a pavement of sapphire stone, like the very heaven for clearness. God did not lay his hand on the chief man of the people of Israel. Also they beheld God, and they ate and drank. So you see here what image we get here. They ate and they drank. ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے خداوند کے ساتھ کھایا اور پیا، تو لہٰذا جو پیا جو ہے وہ یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے مہ کے لیے، کیونکہ جب بھی پرانے عہد نامے میں یا پرانے روایات میں جب لوگ عہد میں داخل ہوتے تھے تو وہ پیتے تھے، یعنی مہ جو ہے وہ پیتے تھے، کس وجہ سے؟ ایگریمنٹ جو ہے وہ اس کی خوشی منائی جاتی تھی۔ اب یہاں پر جو بزرگ ہیں، 70 بزرگ ہیں، وہ جب کس وجہ سے اوپر آئے؟ کیونکہ انہوں نے نیچے نافرمانی کی تھی۔ جب وہ اوپر پہاڑ کے اوپر بلائے گئے ہیں تو انہوں نے عہد کیا ہے، انہوں نے covenant, they made a covenant with the Lord that they will not make mistake anymore. تو یہاں پر انہوں نے آ کر عہد کیا ہے کہ ہم خداوند کے حضور وفاداری کریں گے، تو لہٰذا جب انہوں نے اپنا عہد باندھ لیا ہے تو انہوں نے خداوند کے ساتھ کھایا اور پیا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ہم عہد میں داخل ہوتے ہیں تو ہم برکت پاتے ہیں، یعنی ہمیں خوشی ملتی ہے، ہم اپنی روح کو خوش کرتے ہیں کیونکہ ہم نے خداوند کی حضوری میں داخل ہو گئے ہیں۔ حوالہ دیکھ لیتے ہیں یہاں پر کہ یعنی کس طرح جو میں ہے، یعنی طاق جو ہے، the wine is a sign of happiness. So تکوین کی اقدس کتاب، اس کا 27 باب اور اس کی 28ویں آیت۔ خداوند فلک سے اوس اور زمین کی زرخیزی تجھے بخشے، اناج اور مے کی افراد۔ تو یعنی جو یہاں پر کیا ہے کہ یعنی خداوند جو ہے وہ فراوانی، یعنی جسے ہم برکت کہتے ہیں، وہ خاص طور پر مے کی نشانی کے طور پر دیتے ہیں کہ جب بھی آپ کو مے کا نشان دیا جائے گا، جب بھی خداوند ہمیں مے کا نشان دیتا ہے، انگوروں کے گچھے کا نشان دیتا ہے، تو وہ عہد کا نشان ہے، اور وہ جب عہد کا نشان دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے خوشی ہماری زندگی میں داخل ہوتی ہے۔ پھر یعنی اس کو سمرائز کرتے ہیں ابھی تھوڑا سا، جو ہم نے پہلے دیکھا کہ سیکو سباق کیا تھا، کہ وہ دروازہ جو تھا جس کے اوپر مے کا نشان بنا ہوا تھا، وہ گچھے کا نشان جو تھا وہ 6 فٹ تک بڑا تھا، یعنی جو وعدے کی سرزمین کا نشان ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جب خداوند کہتے ہیں کہ I am the vine, actually it's a covenant، یعنی عہد ہے، اور جب بھی ہم خداوند کے عہد میں داخل ہوتے ہیں تو خداوند کی حضوری سے معمور ہوتے ہیں، اور جب خداوند کی حضوری سے معمور ہوتے ہیں تو ہماری زندگی میں خوشی داخل ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جب خداوند یہ کہتے ہیں کہ میں حقیقی طاق میں ہوں، تو در حقیقت وہ کہتے ہیں کہ میں عہد ہوں۔ I am the vine which means I am the covenant، یعنی میں عہد کا نشان ہوں۔ خداوند یہی کہتے ہیں کہ میرے ساتھ عہد میں داخل ہو۔ اب جو بائبل کی روح سے جو ہے یعنی جو عہد ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات ہم عہد جو ہے اس کو ایگریمنٹ یا کانٹریکٹ کہتے ہیں۔ What does it mean کانٹریکٹ؟ کانٹریکٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی جیسے فار ایگزامپل اسٹیفن بھائی ہیں اور باجی ہیں، تو اب اگر انہوں کانٹریکٹ ہے شادی، اگر وہ کہتے ہیں کہ جی شادی کانٹریکٹ ہے، تو وہ یہ کہیں گے اچھا جی میں نے اتنا ہی کام کرنا ہے تو لہٰذا میں اس سے زیادہ نہیں کر سکتا، یا باجی کہہ سکتی ہے جی میں نے اس سے زیادہ نہیں کرنا۔ کیا ہوگا کہ یعنی وہ کانٹریکٹ ہے، مگر جب وہ کوننٹ میں داخل ہو جاتے ہیں
تو وہ ریلیشنشپ میں داخل ہو جاتے ہیں. اب ریلیشنشپ جو ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ یعنی اس میں آپ باؤنڈری نہیں ہوتی, آپ اس میں کوئی حدود نہیں ہوتی. اب اسٹیفن بھائی یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں صبح 4 بجے نہیں اٹھ سکتا کیونکہ میں اس ٹائم زیادہ سوتا ہوں. تو باجی یہ نہیں کہہ سکتی جی میں نے صبح اٹھ کے ناشتہ نہیں بنانا کیونکہ مجھے صبح زیادہ نہیں. یعنی وہ ساری عہد, جب ہم عہد میں داخل ہو جاتے ہیں تو پھر باؤنڈری نہیں رہتی وہاں پر. تو اسی طرح خداوند ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کا اور میرا کانٹریکٹ نہیں ہے, آپ کا اور میرا عہد ہے. تو لہٰذا ہم باؤنڈری لیس پیپل بن جاتے ہیں, ہماری کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی. وی گو بیونڈ دا بارڈر ٹو انٹر انٹو ا ریلیشنشپ ود دا لارڈ. اب یہاں پر خداوند کہتے ہیں کہ یعنی دوبارہ سے ہم اسے ایک دفعہ پڑھتے ہیں, پھر میں آپ کو اس کے معنی مزید سمجھا دوں گا. جو بھی پہلے نکال لے وہ پڑھ سکتا ہے. تاک میں ہوں تم ڈالیاں ہو, جو مجھ میں رہتا ہے اور میں اس میں, وہ بہت پھل لاتا ہے, کیونکہ مجھ سے جدا تم کچھ نہیں کر سکتے. آمین. آمین. تھینک یو عمران. اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خداوند جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں وائن ہوں, یعنی میں عہد ہوں, اور تم مجھ میں قائم رہو گے تو پھر ہی تم پھل لا سکتے ہو. یعنی میرے عہد کے بغیر جو ہے تم کچھ نہیں کر سکتے. اب سوری یہ دوبارہ سے میں وہی وہ یونانی زبان ہے یعنی گریک. ایمپیلوس کا مطلب ہوتا ہے طاق, اور میمون کا مطلب ہوتا ہے کہ پیوست ہونا یعنی قائم رہنا. اب کیونکہ اردو ٹرانسلیشن جو ہے یا انگلش جو ٹرانسلیشن ہے, یہ دونوں جو ہیں یہ مجھے پسند نہیں آئی تھی, کیونکہ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب آپ تھوڑا سا زبانوں کو پڑھ لیتے نا تو آپ اپنی ٹرانسلیشن کرنا شروع کر دیتے. تو کیونکہ جب میں دیکھ رہا تھا ٹرانسلیشن تو وہ اتنی اچھی نہیں ہے ٹرانسلیشن, دونوں اردو کی بھی اور انگلش کی بھی. کیونکہ انگلش میں جو اس کی ٹرانسلیشن کی گئی ہے وہ کی گئی ہے ابائڈ یا ریمین. یہ دونوں لفظ جو ہیں وہ اتنے میننگ نہیں دیتے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اور انگلش میں بھی جو, اردو میں بھی جو ہے وہ ہے قائم. ہم قائم ہونے کے لیے نہیں بلائے گئے, یعنی قائم ہونے کے لیے نہیں بلائے گئے, ابائڈ ہونے کے لیے نہیں بلائے گئے, ہم ریمین رہنے کے لیے نہیں بلائے گئے, ہم بلائے گئے ہیں ڈویل اور ریسائڈ. دیکھتے ہیں کس طرح, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں, عمران کین یو ریڈ دس ون؟ I have built you an exalted house, a place for you to reside in forever. اب یہاں پر خداوند جو ہے یعنی ہم دیکھتے ہیں اقدس اقتباس جو ہے وہ کہتا ہے reside in forever. abide یا remain جو ہے وہ ایک limited time کے لیے ہوتا ہے, مگر یہاں پر جب ہم اس کو میمون جو یونانی زبان کا لفظ ہے, یعنی مقدس یوحنا کی جو انجیل ہے وہ یونانی زبان میں لکھی گئی تھی, وہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے reside یعنی میمون, reside in me, جس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ایک کوئی یہ نہیں ہے کہ جی میں ابائڈ یا ریمین. اچھا, ہاؤ لانگ یو آر گوئنگ ٹو ریمین ود اس, یعنی آپ کتنے ٹائم کے لیے ہمارے ساتھ رہو گے, 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 10 دن 20 دن 40 دن 1 سال 2 سال. ریمین جو ہے وہ بڑا لمیٹڈ سا ہے, مگر جب ریزائڈ ہے, ریزائڈ ود اس, اٹ مینس کہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں, آپ کہیں اور نہ جائیں, یعنی اٹس اے لانگ ٹرم ریلیشن. سو عہد کو جو بیان کرتا ہے وہ در حقیقت جب خداوند کہتے ہیں کہ حقیقی طاق میں ہوں اور تم مجھ میں رہو, تو اس کا مطلب ہے ایک لانگ ٹرم ہے, یہ چھوٹا کام کے لیے نہیں ہے کہ آپ. اب اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے جو یوحنا کی انجیل ہے اس کے 14ویں باب میں ہی خداوند کیا کہتے ہیں کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے گھر تیار کرتا ہوں, اور کہتے ہیں کہ میں آؤں گا اور تمہیں لے جاؤں گا. تو یعنی وہ ہمیں ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں. تو جب ہم 15ویں باب میں آتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند کہتے ہیں کہ حقیقی طاق میں ہوں تم مجھ میں رہو, تو اس کا مطلب یہ کہ ایک وقت کے لیے نہیں, 2 وقت کے لیے نہیں, 3 وقت کے لیے نہیں, بلکہ پوری زندگی کے لیے. پھر ایک اور حوالہ دیکھ لیتے ہیں. شیرل کین یو ریڈ دس ون؟
I have built an house of habitation for thee, and a place for thy dwelling forever. So dwelling जो है, यानी आप देखें कि यानी यहाँ पर dwelling जो है forever जो है वो that's more important, कि यानी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई इसकी लिमिट नहीं है, ये लिमिटलेस हो चुकी है। और खुदावन जब हमें कहते हैं कि मैं हकीकी ताक हूँ और तुम डालियां और मुझ में रहो, तो इसका मतलब ये है कि यानी तुम मुझ में पूरी जिंदगी रह सकते हो। हम ये नहीं कह सकते कि खुदावन जब मुझे बरकत देगा तो मैं खुदावन में कायम हूँ, जब खुदावन मुझे अच्छी कार देगा तो मैं खुदावन में हूँ, जब खुदावन मुझे कोई अच्छा बड़ा घर देगा तो मैं खुदावन में हूँ, मगर जब खुदावन मुझे खुदा मेरे पर मुश्किल आती है मैं खुदावन में नहीं हूँ। नहीं, हम चाहे मुश्किल में हो, चाहे परेशानी में हो, चाहे दुख में हो, चाहे खुशी में हो, चाहे तंगी में हो, चाहे तकलीफ में हो, चाहे किसी जगह भी हो, हम खुदावन में हैं। और यही खुदावन का वादा है हमारे साथ कि तुम मुझ में हो, मैं हकीकी ताक हूँ। अब यहाँ पर मेमो यानी हम किस तरह खुदावन में कायम रह सकते हैं, तो खुदावन जो है वो हमें बताते हैं, दो चीजें बताते हैं। नंबर एक, मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 15वां बाब और उसकी 3री आयत, उर्दू में देख सकते हैं इसे? जूड भाई, अब तुम इस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया है पाक हो गए हो। आमीन। थैंक यू बाजी, आमीन। आप देखें कि किस तरह खुदावन जो है वो बता रहे हैं कि जो मैंने कलाम किया है तुमसे उससे पाक, यानी खुदावन ने किस तरह कलाम को रखा है कि यानी अगर तुमने मुझ में कायम रहना है तो कलाम में कायम रहना है, यानी कलाम को पढ़ना है, कलाम को जानना है, कलाम के साथ वक्त गुजारना है, कलाम की बारीकियों के साथ आपने अपनी जिंदगी को गुजारना है। कि जब तुम मुझ में अगर कायम रहना चाहते हो, अगर तुम मुझ में रहना चाहते हो, अगर तुम you want to dwell in me, you want to reside in me, then you have to know the scripture। तो स्क्रिप्चर जो है यानी बाइबल को हम किस तरह जान सकते हैं, जो आज हम करते हैं कि यानी हर हफ्ते बाइबल स्टडी करते हैं। बाइबल स्टडी का मतलब ये नहीं है कि हमें इल्म आए, हम लोगों के साथ बहस कर सके, हम लोगों को बता सके, नहीं, हम इस कलाम को जब हम पढ़ते हैं, जब हम इसके साथ वक्त गुजारते हैं, जब हम इसके लफ्जों को जानते हैं, जब हम इसे जानने की कोशिश करते हैं, इसके मुताबिक रहने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है, हम खुदावन में कायम हो जाते हैं। पहली चीज खुदावन ने हमें पहली चीज ये कहा कि अगर तुम मुझ में कायम होना चाहते हो तो कलाम पढ़ो। फिर दूसरी क्या है, 15वां बाब और उसकी चौथी आयत, तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में कायम रहूंगा। थैंक जिस यू तरह इमरान, थैंक यू। सो हम देख सकते हैं कि यानी खुदावन ये कह रहे हैं, खुदावन हमें बावर करवा रहे हैं कि तुम मुझ में कायम रहो तो मैं तुम में कायम रहूंगा। वो ये नहीं कह रहे कि तुम मुझ में कायम रहो तो बस ठीक है, होगी बात, नहीं नहीं, खुदावन हमें बता रहे कि अगर तुम मुझ में कायम रहोगे मैं भी तुम में कायम रहूंगा। खुदावन ने यानी ये 2 वे ट्रैफिक कर दी है, 1 वे ट्रैफिक नहीं है कि जी अगर तुम मुझ में कायम हो तो बस ठीक है जी, ठीक है, नहीं नहीं, खुदावन ने अपना आप हमें दे दिया है, और हम देखेंगे कि हम किस तरह उन्होंने अपना आप हमें दे दिया है। अब यहाँ पर जैसे मैं आपको बता रहा था कि यानी कायम रहना, डिवेल्व करना, रिसाइड करना, घर कर जाना, ये कोई आम नहीं है, बल्कि ये कवनेंटल यूनियन है। कवनेंटल यूनियन किस तरह, यानी अहद का साथ है, ये अहद बंदी है, ये अहद में दाखिल होना है। किस तरह अहद में दाखिल होना है, हम देखते हैं मुकद्दस लूका की इंजील उसका 22 बाब और उसकी 20वीं आयत, और ये अहद में हम किस तरह दाखिल होते हैं। और इसी तरह खाने के बाद ये कहकर प्याला भी दिया कि ये प्याला उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। अब खुदावन ने क्या, थैंक यू बाजी, अब खुदावन ने क्या किया है, प्याला लिया है, प्याले में क्या है, मैं है, और मैं को जो है वो नया अहद कर दिया है। मगर नए अहद को उन्होंने किस तरह किया है, अपने खून के साथ। अब मैं जो है
اس کو اپنے خون میں تبدیل کر دیا. یعنی the blood of Christ has become the new covenant. اب نیو کووننٹ کس طرح ہے, تو یعنی وہ جو عہد جو ہے وہ کس طرح خداون میں ہمیں قائم رہنے میں ہماری مدد کرتا ہے. اب یہاں پر یہ ایک انالوجی میں آپ کے ساتھ I would like to bring with you. اگر آپ گھر میں پودا لے کر آتے ہیں, یعنی اگر آپ کے گھر میں چھوٹا سا گارڈن ہے, اگر آپ ایک پودا لے کر آئیں تو آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے آپ اس پودے کے لیے جگہ بنائیں گے, آپ اس پودے دوسرے جو پودے ہیں ان کو تھوڑا دور کریں گے, پھر کیا کریں گے؟ آپ زمین کھودیں گے. اس زمین کو کھودنے کے بعد آپ جو بھی پودا ہوگا, یعنی پھول ہوگا یا پتی ہوگی یا جو بھی شاخ ہوگی, آپ اس شاخ کو جو ہے وہ وہاں پر لگائیں گے اس زمین کے اندر, یا کسی گملے کے اندر, یا کسی اور جگہ پر. تو یعنی یہ انالوجی جو ہے, اب اسے آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ یعنی ہم ڈالیاں ہیں اور خداوند جو ہے یعنی خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ہماری تاک ہے. تو اب اس تاک میں ہم اپنی ڈالی کس طرح لگائیں گے؟ یہ حوالہ دیکھ لیں ہم ذرا. جو بھی پہلے اسے تلاش کر لے وہ پڑھ سکتا ہے. مگر سپاہیوں میں سے ایک نے بھالے سے اس کی پسلی چھیدی اور فل فور خون اور پانی بہ نکلا. تھینک یو باجی. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ خداوند کے بدن میں جو ہے وہ چھید کیا گیا ہے. اب خداوند نے ہمیں 15ویں باب میں ہمیں کیا کہا کہ میں حقیقی تاک ہوں اور تم ڈالیاں ہو. تو ڈالیوں کے لیے میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی کہ ڈالی کو آپ اس وقت تک نہیں لگا سکتے جب تک آپ چھید نہ کریں گے. تو یہاں پر خداوند کے بدن میں چھید کیا گیا ہے, جس کا مطلب یہ کہ ہم اپنی ڈالی جو ہے وہ خداوند کے بدن میں پوست کریں گے. ہم خداوند کے بدن میں لگیں گے. ہم خداوند کے بدن میں جب لگیں گے تو ہم پھل لے کر آئیں گے. اب یہاں پر جب خداوند کہتے ہیں کہ یعنی میں حقیقی تاک میں ہوں اور تم ڈالیاں ہو, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یعنی تم میری جو چھید کیا گیا ہے تم اس جگہ رہتے ہو, کیونکہ وہاں پر ڈالی لگائی گئی ہے. ڈالی کو اور دوسری جگہ نہیں لگایا جا سکتا, جہاں پر چھید ہوگا وہیں پر لگایا جائے گا. تو یہ امیج جو ہے یہ بیزنٹینین جو گریک آرتھوڈاکس ہے ان کا امیج ہے, جو آپ اس امیج میں دیکھ سکتے ہیں اس تصویر کے اندر کہ خداوند جو ہے وہ کپ پہ ان کے پاس پیالہ ہے, the chalice is there, اور وہ جو انگور ہے اس کو میں جو ہے اس کو پیالے میں ڈال رہے ہیں اور وہ خون میں تبدیل ہو رہی ہے. مگر آپ تھوڑا سا سائڈ پہ جائیں گے تو وہاں پر دیکھیں گے جہاں پر خداوند کی پسلی میں چھید کیا گیا ہے وہاں پر شاخ لگی ہوئی ہے, اور وہ شاخ جو لگی ہوئی ہے وہاں سے جو ہے وہ پھل نکل رہا ہے, یعنی مقدسین کی جماعت نکل رہی ہے. اگر آپ اور میں خداوند کی چھید کی ہوئی جگہ پہ اپنی ڈالی ڈالیں گے, اگر ہم اپنے آپ کو قائم رکھنا چاہتے ہیں, ہم اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, if we want to dwell in Christ, we have to put our branch in the pure sight of Jesus. جب تک ہم وہاں تک خداوند کے چھید کیے گئے میں اپنی ڈالی نہیں ڈالیں گے تب تک ہم خداوند کے ساتھ پوست نہیں ہو سکتے, ہم اس کے ساتھ مل نہیں سکتے. تو لہٰذا خداوند کے ساتھ جب ہم اپنی ڈالی ڈالیں گے ان کے چھید کیے گئے زخم میں, تو کیا ہوگا؟ ہماری زندگی میں پھل آئیں گے. یہاں پر میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے آپ کے ساتھ. مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں نے کتنوں نے آپ نے انگور کی جو تاک ہے وہ دیکھا ہے, کیونکہ میں فرانس میں رہ کر آیا ہوں اور اٹلی میں, تو میں نے تجربہ ہوا مجھے دیکھنے کے لیے. اب میرا بنیادی سوال یہاں پر یہ ہے کہ انگور کہاں لگتا ہے؟ شاخ کے اوپر لگتا ہے یا تاک کے اوپر لگتا ہے؟ کوئی ایک بھی جی تاک پر. اچھا جی, کوئی اور بھی ہے؟
No, दोबारा से प्लीज repeat it again. I cannot hear. कोई एक और? ये शाख पर लगता है। ताक पर, ओके जी, जी बिल्कुल, ये ताक पर लगता है क्योंकि ब्रांच जो है यानी डाली जो है उसका सिर्फ काम क्या है कि वो ताक के साथ जुड़ी रहे, बस ये उसका काम है। बाकी सारा काम जो है वो ताक करता है। ताक फल लेकर आएगा, ताक उस डाली को अपने खून से सेंचेगा, ताक अपने सब कुछ उस डाली को मुहैया करेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि खुदावन जो है वो हमारी जिंदगी में फल खुद लेकर आएगा अगर हम उसके साथ जुड़े रहेंगे, अगर हम उसके साथ अपने आप को अटैच रखेंगे। और ये फल उसी वक्त आएंगे जब हम खुदावन के बताए हुए असूलों पर चलेंगे, जब हम खुदावन के बताए हुए काम करेंगे अपनी जिंदगी में। और खुदावन के बताए हुए काम कौन से हैं? मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 25वां बाब और उसकी 35वीं आयत मुबारक से लेकर 36वीं आयत मुबारक तक में देख लेते हैं जरा। कोई एक जो पहले ढूंढ ले। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पीने को दिया, मैं परदेसी था और तुमने मेरी खातिरदारी की, नंगा था और तुमने मुझे पहनाया, बीमार था और तुमने मेरी अयादत की। आमीन। आमीन। थैंक यू बाजी। अब यहाँ पर देखें, ये सारे काम जो है ये खुदावन ने खुद किए हैं। यानी वो भूखों को 5000 लोगों मर्दों को खाना खिलाना, फिर प्यासे को पानी पिलाना, फिर बीमारों को तंदुरुस्त करना, फिर इसके अलावा यानी उन्होंने कोई ऐसा काम जो यहाँ पर हम देखते हैं वो सारे काम जो है उन्होंने अपनी मनादी के दौरान किए हैं। तो लिहाजा अब जो डाली है उसने क्या करना है कि जब वो ताक में लगी हुई है तो उसने भी वही काम करने हैं जो ताक कर रहा है, मतलब भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, जो परदेसी है उसे अपने घर में उतारना, नंगे को कपड़े पहनाना, बीमार की तीमारदारी करना, और यानी जो किसी मुश्किल या परेशानी में उसकी इयादत करना, या नेकी के दूसरे काम जो हैं उन्हें करना। यानी वो ये सारे काम जो है ये ताक हमें देता है क्योंकि हम डालियां हैं। अब हम पर फर्ज है कि हमने ये काम करने, क्योंकि जब हम ताक के साथ अहद में दाखिल हो गए हैं, हम उसी वक्त तक उस वक्त फल लेकर आएंगे जब हम ताक के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारेंगे। और ये ताक उस किस वक्त, जब हम ताक के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो हमें रूह की नेमतें मिलती हैं। रूह की नेमतें कौन सी हैं हम देख लेते हैं जरा थोड़ा सा। गलातियों के नाम खत उसका 5 बाब और उसकी 22वीं और 23वीं आयत मुबारक, जो भी पहले निकाल ले वो पढ़ ले। मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, सलामती, सब्र, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, इल्म, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालफत नहीं।
आमीन। थैंक यू बाजी। अब यहाँ पर देखें कि यानी जब ताक में हम लगे रहेंगे तो हमारी जिंदगी में जो है वो फल जो है वो आएंगे। और ये फल मैंने एक तस्वीर आपके लिए यहाँ पर रखी है। ये रोम के अंदर जब आप खुदावन आपको मौका दे, जब वेटिकन के अंदर जाएंगे तो वेटिकन के अंदर जैसे ही आप सिस्टन चैपल जो है उस चैपल के अंदर आपको ये जिसे हम पापाए आजम का गिरजाघर भी कहते हैं, वहां पर छोटे से गिरजाघर में आपको ये मिलेगी जहां पर याद दहानी के तौर पर दिखाया जाता है कि हम उसी वक्त तक हमारी जिंदगी में रूह की नेमतें आएंगी जब हम ताक के साथ जुड़े रहेंगे। हमारी जिंदगी में उसी वक्त बरकतें आएंगी जब हम अपने आप को ताक के साथ जुड़े रहेंगे। हमारी जिंदगी में उसी वक्त सुकून आएगा जब हम खुदावन के साथ अपने आप को पवित्र करेंगे। और वह कहाँ पर पवित्र करेंगे? यानी उसकी जो उसकी पसली जो है वो छेदी गई है। तो लिहाजा जब खुदावन की पसली छेदी गई है, हम वहां पर अपनी डाली लगाते हैं, यानी हम जो वहां पर है हम वहां पर अपने आप को लगाते हैं। और ये कब होता है? जब हम खुदावन के साथ वक्त गुजारते हैं। और खुदावन के साथ वक्त खुदावन ने खुद हमें बताया कि किस तरह आपने मेरे साथ वक्त गुजारना है, कलाम के जरिए। तो यहाँ पर मैं खामोश हो जाऊंगा और आपको मौका दूंगा कि अगर कोई सवाल है, कोई क्लैरिफिकेशन है तो आप पूछ सकते हैं।